قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے بآواز بلند جھوم کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔ اور بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، اور گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے۔ بعد از حمد و صلات لائق کے صد عزت و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام اور برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آج مجھے پہلی مرتبہ جنڈ کی سرزمین پر اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ بڑا اہل محبت کا عظیم اجتماع ہے، اور آپ سب احباب بڑی دیر سے ذکر حبیب کبریا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھ سے پہلے ثنا خان حضرات نے بہت خوبصورت حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ میں اپنی طرف سے جملہ منتظمین محبین جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کی، اس کی دعوت دی، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ جب حضور کا میلاد آتا ہے تو ہم بڑے شان و شوکت کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، لنگر پکائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، اور اہل محبت کے چہرے چمک اٹھتے ہیں، ان کے دل میں محبت انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، اور طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں، لیکن عشق جو ہے وہ کسی کی تنقید کو نہیں مانتا۔ ہم عربی زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں حبک الشیء یعمی و یسم، کہ جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو کسی دنیا دار سے محبت ہو جائے تو وہ بھی اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور محبوب کے علاوہ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے۔
کسی نے کہا تھا کہ درد جب بھی دہائی دیتا ہے ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور ان فضاؤں میں آج تک ہم کو ان کا لہجہ سنائی دیتا ہے۔ تو جو حضور کی عشق و محبت میں تڑپنے والے ہیں وہ کسی کی باتیں کیوں سنیں؟ وہ تو اپنے یار کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے ساجن کی بات کرتے ہیں، اپنے محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں۔ تو میں ہر دفعہ دوستوں سے ضرور یہ بات کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف منانے کی دلیل کیا ہے، تو ہمارے عرب کے ایک مشہور عالم ہیں، انہوں نے جملہ فرمایا جو پورے اس ٹاپک کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دل کی ضرورت ہے۔ صحیح دل کی ضرورت ہے۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہو، جو حضور کا دیوانہ ہو، جو سرکار کا نام لیوا ہو، جو اپنے نبی کا سچا امتی ہو، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی دلیلیں تلاش نہیں کرتا، وہ حضور کے ذکر کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کوئی یار کا ذکر چھیڑے، کوئی میرے نبی کی بات کرے، کوئی حضور کی زلفوں کا تذکرہ کرے، کوئی سرکار دو عالم کی آنکھوں کا تذکرہ کرے، کوئی حضور کے چہرے کے حسن کا تذکرہ کرے، تو عاشق تڑپ جاتا ہے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے اسی محبت میں وادی ہمراہ میں کیا فرمایا؟ اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اور پھر مکھ چند بدر شاسانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار۔ میں آپ کو کس کس عاشق کا تذکرہ سناؤں؟ حضرت سیدنا امام علی زین العابدین جو عاشقوں کے امام ہیں، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، جو کربلا سے بیمار واپس آئے، وہ کربلا کے میدان سے واپس آتے ہوئے حضور کو پکارتے ہیں، ان نلت یا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ اے باد صبا، اگر تیرا گزر کبھی حضور کے روضے کے پاس سے ہو جائے تو حضور کو اس منگتے کا، اس عاشق کا سلام دینا، اور اے ہوا میرا سلام میرے نبی کی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ کس کس عاشق کی بات کی جائے؟ مصر کی سرزمین سے ایک عاشق بولا جس کا نام حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضور کی محبت میں تڑپ کے قصیدہ بردہ لکھا، اور فالج کے مرض میں مبتلا ہے، لیکن جب بستر پہ لیٹے ہوئے 161 اشعار پہ حضور کی نعت لکھی تو کریم نبی سننے کے لیے مدینے سے خود تشریف لے آئے، اور سرکار دو عالم نے فرمایا بوصیری سناؤ مجھے کیا لکھا ہے۔ تو حضرت امام بوصیری نے پورا قصیدہ سنایا، اور ہمیں الحمدللہ یہ شرف نصیب ہے کہ بیرا شریف کے ساتھ ایک بستی ہے بلوال، وہاں 7واں سال ہے، ہم ہر سال یکم ربیع الاول کو پورا قصیدہ بردہ شریف 7 سروں میں پڑھتے ہیں۔ وہ ہماری ایک ٹیم ہے الکرم نعت کونسل، وہ پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں، تو وہ عشق کا مزراب ہے، اور محبت کے تار چھڑ جاتے ہیں اس کو سننے سے، کیونکہ انہوں نے بڑی محبت سے حضور کو پکارا، بستر علالت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا لگائی، امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا اند حلول الحادث الاممی۔ یا رسول اللہ، جب میرے اوپر اتنے دکھ کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تو میں کسے آواز دوں؟
میرے سامنے تو صرف آپ کا دروازہ ہے، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، نگاہ کرم فرمائیں۔ حضور تشریف لائے، اپنا دستے کرم امام بوصیری کے جسم پہ پھیرا، فالج کا مرض دور ہو گیا، شفا یاب ہو گئے۔ حضور نے اپنی چادر مبارک تحفے میں عطا فرمائی اور فرمایا اپنے نعت خوانوں کے ساتھ میں یہ سلوک کیا کرتا۔ اور پھر جب وہ صبح اٹھے تو کمرہ خوشبوؤں سے معطر تھا اور چادر مبارک سرانے موجود تھی، تو اصل میں اس قصیدے کا نام القصیدۃ المحمدیہ تھا، لیکن جب حضور نے چادر عطا فرمائی تو نام ہی بدل گیا، اب اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، اور بردہ حضور کی چادر مبارک کو کہتے ہیں۔ جب 6 مہینے کے بعد فالج کے مرض سے ٹھیک ہونے کے بعد اپنے گھر سے باہر قدم رکھا، آگے سے ایک مجذوب آ رہا تھا، دیوانہ، اس نے کہا بوصیری کوئی نعت تو سناؤ، کوئی نعت تو سناؤ۔ تو انہوں نے پرانی نعت کا ایک شعر سنایا، تو حضرت امام بوصیری کو وہ مجذوب کہنے لگا کہ یہ والی نہیں میں نے سننی، میں نے وہ والی نعت سننی ہے جس کا شروع اس شعر سے ہوتا ہے، امن تذکر جیران بزی سلمی۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو میں نے ابھی کسی کو نہیں سنائی، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ تو وہ عاشق چیخ مار کے بولا کہ اے بوصیری، رات کو جب مدینے کے تاجدار نے کرم فرمایا تھا اور حضور تیری کٹیا میں تشریف لائے تھے اور تو حضور کو قصیدہ سنا رہا تھا، میں بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ عشق کی زمین کچھ اور جہان ہے، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ عشق والوں کا مقدر کچھ اور ہوتا ہے، عقل والے راستے کے اندر ہی بھٹک جاتے ہیں اور عشق والے اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردے محمل گرفت۔ فرمایا بو علی سینہ عقل کا امام تھا اور مولانا رومی عشق کے امام تھے، دونوں اپنے محبوب کی زیارت کے لیے نکلے اور محبوب اپنی اونٹنی کے کجاوے میں ڈولی میں تھا اور ڈولی کے اوپر پردہ تھا اور اس پردے کو اٹھا کے محبوب کا دیدار کرنا تھا۔ عقل کا امام بھی نکلا، عشق کا امام بھی نکلا کہ ہم اپنے محبوب کی زیارت کریں، تو فرماتے ہیں بو علی اندر غبار ناکا گم، کہ بو علی جو عقل والا تھا وہ اونٹنی کے قدموں سے اڑنے والی غبار میں گم ہو گیا، دست رومی پردے محمل گرفت، اور رومی آگے بڑھا جو عشق کا امام ہے اور اس نے ڈولی کا پردہ اٹھا کے اپنے محبوب کا دیدار کر لیا۔ تو عشق والوں کے نصیبوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر رکھے ہیں، یہ بہاریں رکھی ہیں کہ وہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اپنے نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ آج راستے میں میرا ایک عزیز میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے بڑی پیاری بات سنائی کہ واصف علی واصف مرحوم کہا کرتے تھے کہ جہاں پر یار ہوتا ہے وہاں یاد نہیں ہوتی، اور جہاں پر یاد ہوتی ہے وہاں یار نہیں ہوتا۔ یہ واصف کہتے تھے، تو اس کا مطلب وہ یہ لیتے تھے کہ صحابہ کرام کے سامنے تو 24 گھنٹے سرکار موجود تھے، جب ان کا دل کرتا تھا وہ حضور کے رخ زیبا کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لیتے تھے، کیونکہ محبوب ان کے پاس تھے، جلوہ فرما تھے۔ اور ہم جو بعد کے زمانے میں آئے ہیں ہم تڑپتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے، انہیں یار ملا ہوا تھا، ہمیں یاد ملی ہوئی ہے، ہم یاد منانے والے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے والے ہیں اور ہم سب اسی تذکرے میں بیٹھے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی جو تلاوت کی ہے اس کے اوپر چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ میں نے جو مشہور آیہ پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آگے حضور کے صحابہ کی 4 صفات بیان فرمائی۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب نے تصفیہ کتاب جو آپ کی ہے اس میں جو معنی اس آیت کا بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آل نبی اولاد علی اور علم و حکمت کا عظیم سردار حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کی کیا تفسیر لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم آیت ہے جس میں حضور کی رسالت بھی موجود ہے، 4 خلفاء کی خلافت بھی موجود ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں یہ خلافت کہاں سے ثابت ہے اور خلافت کی ترتیب کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی ہم سے نہ پوچھو، جاؤ پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھو۔ آپ لکھ گئے ہیں اپنی کتاب تشفیہ میں کہ اس آیت میں حضور کی رسالت بھی موجود ہے، چاروں خلفاء کی خلافت بھی موجود۔ پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ یا علی مرحبا مرحبا۔ توجہ فرمائیں، وقت اتنا نہیں ہے، آپ بس میری گفتگو سنتے جائیں، انشاءاللہ یہ عقدے کھلتے چلے جائیں گے بزرگوں کی نظر کرم سے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس میں 3 لفظ ہیں، محمد رسول اللہ۔ حضور کی جو انگوٹھی مبارک تھی نا، جس سے آپ مور لگاتے تھے، خط کے نیچے حضور مور لگاتے تھے، اور وہ دائیں ہاتھ میں حضور انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی، اور اس کے اوپر نگینہ نہیں تھا، بلکہ اسی چاندی کے اوپر آپ نے لکھوایا تھا بالکل اسی طرح، سب سے نچلی لائن میں محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ، تو ایسے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ اور ایسا لکھنے میں بھی ایک راز تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ رسول کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ سے لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہو، اللہ سے فیض لیتے ہیں اور مخلوق میں فیض کو تقسیم کرتے ہیں، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ یہ دونوں حیثیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اسی لیے آپ سے جب پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، یعنی کئی دن تک کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، صحابہ نے جب صوم وصال رکھنے کی کوشش کی، کمزور ہو گئے، گرنے لگے، ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے، کون میری طرح ہے، کون میری مثل ہے؟ مثلیت کا انکار کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور بشر ہیں اور بشریت کا غلط معنی سمجھتے ہیں، سرکار نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان و علی کو اور دیگر تمام صحابہ کو فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ اگر کوئی صحابی نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو عام امتی نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بغیر کھائے پیے کیسے گزارا کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا انی ابیت عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی، فرمایا تم مدینے میں رات گزارتے ہو، میں ہر رات اپنے مولا کے پاس گزارتا۔ انی ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہو یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ ولی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، فرمایا میرا اپنے رب کی بارگاہ میں وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی نبی اور رسول پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے۔ سارے رہ گئے تھلے تے ساڑے سونے دی بلے بلے، حضور سب سے اوپر چلے گئے، فرمایا وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، میں ہر رات اپنے رب کے حریم ناز میں اور اس کے جلووں میں گزارتا ہوں۔ تو یہ حضور کی وہ حیثیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے ایک یہودی صرف اس وجہ سے کلمہ پڑھ گیا کہ جب آپ معراج کی رات واپس آئے نا اور فجر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے تو ایک بچہ رو رہا تھا کہ مجھ سے پیسے گم ہو گئے اور میرے مالک نے مجھے دودھ لانے کا کہا ہے اور اب وہ مجھے مارے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کی سفارش کرنے اس کے مالک کے پاس چلے گئے، اسے کچھ نہ کہنا، اس کو دودھ میں لے کے دوں گا، اس کو نہ مارنا، یہ رو رہا تھا، میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ اس نے اپنی آسمانی کتاب کھولی اور اس نے کہا ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ سچے نبی کی علامت یہ ہے کہ رات کو اللہ سے ملاقات کرنے عرش پہ جائیں گے اور صبح ایک عام بچے کی سفارش کرنے اس کے مالک کے گھر چلے جائیں گے۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں شانیں اللہ نے عطا فرمائیں کہ وہ اللہ کے بارگاہ کے مقرب بھی ہیں اور مخلوق کے اوپر نظر کرم فرمانے والے بھی ہیں۔ اب یہ جو 2 لفظ ہیں اس پہ علماء نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے
ایک ہے لفظ اللہ اور ایک ہے لفظ محمد. اب ایک دفعہ سب نے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے, بولیے اللہ. بہت بڑا اجتماع ہے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے نہ جھجک ہے نہ شرم ہے, یہ تو ہمارے مولا کا اسم ذات ہے. تو یوں بولیں کہ پورا پنڈال گونج اٹھے. بولیں اللہ, پھر کہیں اللہ. تو یہ جو اسم ذات اللہ ہے, اس کی جو شانیں علماء نے بیان کی ہیں, پہلی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور 99 اللہ کے صفاتی نام ہے. اور یہ ذاتی نام اپنی ساری صفات کو اپنے جلوہ میں لیے ہوئے ہے. اور اس کی یہ شان ہے کہ میرا یا آپ کا نام اگر آپ اسے تھوڑا مختصر کریں بے معنی ہو جائے. میرا نام نعیم ہے, اگر میں نون کاٹ دوں پیچھے کیا بچے گا؟ عیم. یہ بے معنی محمل ہو گیا, با مقصد نہ رہا. لیکن لفظ اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ جتنا مختصر کرتے جائیں گے معنی اتنا ہی خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. یہ اللہ کا اسم جلالت ہے. اللہ کا مطلب ہے الذات المستجمع لکل صفات الکمال ومنزہ عن کل شیء. وہ معبود برحق جو تمام صفات کمال کا جامع ہو اور جس میں کوئی عیب نہ ہو, کوئی نقص نہ ہو, وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہو. یہ اللہ کا مطلب ہے. آپ الف کاٹ دیں پیچھے کیا رہ جائے گا؟ بولیے, بولے نا ذرا. للہ کیا بچے گا؟ اور یہ بھی قرآن پاک کا پورا ورڈ ہے. یہ لام ملکیت کا ہے اور اس کا قرآن پاک میں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ بولیے اللہ کا. تو للہ بھی با معنی ہے. آپ ایک لام اور کاٹ دیں پیچھے کیا بچے گا؟ کیا بچے گا؟ لہو. بولیے کیا بچے گا؟ لہو. تو لہو بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا پہلا لفظ ہے. لہو ما فی لہو مقالید السماوات والارض. زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی. آپ یہ لام بھی کاٹ دیں پیچھے بچ جائے گا ہو. سارے مل کے کہیں ہو. یہ میں آپ سے ذکر بھی کروا رہا ہوں. ہو بچ گیا. اور یہ بھی قرآن میں بطور اسم ضمیر کے استعمال ہوا ہے. بولیے لا الہ الا ہو. کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. یہ اسم ضمیر ہے جو اللہ پہ دلالت اور رہنمائی کر رہا ہے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی دیکھو گے ادھر ہی تمہیں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم کی شان ہے. مجھے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. ایک کتاب ہے علامہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ کی, میں علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں, اور اس کا نام ہے الاشباہ والنظائر. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں فقہ حنفی کے اصول بیان ہوئے. اس کتاب کے آخری باب میں جناب محترم ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے ہمارے امام کا, اور امام کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا واقعہ بیان کیا کہ ان کی عمر 12 سال تھی اور ان کے دور میں جو خلیفہ تھا ہارون الرشید, اس خلیفے کے دربار میں روما, جسے آج کل اٹلی کہا جاتا ہے, اس وقت اس کا نام روما تھا, وہاں سے عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن اور وفد آیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم 3 سوال لے کے آئے ہیں. اگر آپ کا مسلمان کوئی عالم ان 3 سوالوں کے جواب دے دے تو ہم سارے جو بڑے 40 علماء ہیں ہم اسلام قبول کر لیں گے, اور اگر آپ میں سے کوئی ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو پھر یہ شرط ہے کہ آپ کو عیسائیت قبول کرنی ہوگی, اسلام کو چھوڑنا ہوگا. تو ہارون الرشید نے وہ چیلنج قبول کر لیا اور اس کو بلایا, تخت پہ بٹھایا, ایک دن رکھا, سارے علماء کو بلا کے جمع کیا. حضرت امام اعظم چھوٹے سے بچے تھے, اپنے والد کی انگلی پکڑ کے وہ بھی تشریف لے آئے. تو وہ تخت پہ مہمان کے طور پہ ساتھ بیٹھا تھا. تو ہارون الرشید نے کہا بتاؤ تیرے کیا سوال ہیں؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ
اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ نعوذ باللہ، یہ ایک سوال کیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ وجہن چہرے کو کہتے ہیں۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا چہرہ ہے تو جس کا چہرہ ہوتا ہے اس کی کوئی ڈائمنشن اور سمت بھی ہوتی ہے۔ تمہارے رب کا چہرہ کس طرف ہے؟ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے یا آگے ہے یا پیچھے ہے، کدھر ہے؟ یہ بتائیں۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ قرآن کی ایک آیت ہے کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی کام کرتا ہے، اس کی کوئی شان ظاہر ہوتی ہے۔ بتاؤ اس وقت اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہر دن وہ کوئی کام کرتا ہے، اس وقت اللہ نے کیا کیا؟ تو بڑے چبھتے ہوئے پیچیدہ قسم کے 3 سوال تھے۔ جب اس نے سوال کیے تو دربار پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور بڑے بڑے علماء سوچنے لگے کہ اس کا کیا جواب دیں، اس کا منہ کیسے بند کریں۔ دین اور کفر کا مسئلہ بن گیا اور حالات بڑے دگرگوں ہو گئے۔ تو ابھی سارے سوچ رہے تھے تو نعمان بن ثابت، جنہوں نے مستقبل کا امام اعظم بننا تھا، اپنے والد سے کہنے لگے ابا جان اگر اجازت دیں تو اس کے جواب میں دینا چاہتا، مجھے اجازت دی جائے۔ تو والد نے پکڑ کے بٹھایا، یہ دین کی عزت کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، بیٹا چپ کر جا، تو نے نہیں جانا۔ تھوڑی دیر پھر خاموشی رہی۔ آپ نے پھر اپنے والد صاحب سے کہا حضور آپ نے مجھے جو رزق حلال کھلا کے میری تربیت کی ہے، اس تربیت کا یہ نور ہے کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، آج اس شخص کے سوالوں کا جواب میں دینا۔ انگلی چھڑوا کے سامنے آ گئے، فرمایا میں جواب دینا چاہتا۔ تو سارے لوگ حیران رہ گئے کہ 12 سال کا بچہ آج کیا جواب دے گا، کہیں جگ ہسائی نہ ہو جائے، تماشا نہ بن جائے۔ خود خلیفہ ہارون الرشید حیران رہ گیا۔ لیکن وہ جو عیسائی آئے ہوئے تھے وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے آج تو ہم جیت ہی جائیں گے۔ تو علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ آپ نے چھوٹی سی عمر میں فرمایا سأجیب علی اسئلتک ولکننی اشترط، کہ میں تیرے سارے سوالوں کے جواب دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو جواب لینے آیا ہے، میں جواب دینے آیا ہوں، اور میرے پاک نبی کا فرمان ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میری شرط یہ ہے مجھے بادشاہ کے پاس بٹھایا جائے، تو سامنے کھڑے ہو کے سوال کر۔ یہ فرمایا، یعنی امام کی عقل دیکھیں بچپن میں کتنی بڑی تھی۔ تو وہ فوراً مان گیا، اس نے کہا جواب تو بچے نے کیا دینے ہیں، ہم اس کی شرط پوری کر دیتے ہیں۔ سامنے کھڑا ہو گیا، آپ چھوٹی سی عمر میں تخت پہ آ کے بیٹھے، فرمایا پہلا سوال کرو۔ کہنے لگا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا 1 سے گنتی شروع کر۔ تو اس نے پڑھنا شروع کیا 1 2 3 4، جب 10 تک پہنچا فرمایا اب واپس گنتی گن۔ تو اس نے پڑھا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پہ رک گیا۔ فرمایا اس سے پیچھے بھی پڑھ۔ تو کہنے لگا 1 سے پہلے تو 0 ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ انسان کی بنائی ہوئی گنتی ہے، اس میں بھی 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، اور ہمارا رب بھی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو پہلے سوال کا جواب دے دیا، وہ حیران رہ گئے۔ اچھا اس میں ایک بہت بڑا جواب تھا، وہ یہ تھا کہ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، ٹرینٹی، اور ہم توحید کے قائل ہیں۔ تو آپ نے ان کے منہ پہ تھپڑ تماچا رسید کیا کہ تم 3 خداؤں کو ماننے والے ہو، 3 سے پہلے 2 بھی ہوتا ہے، 2 سے پہلے 1 بھی ہوتا ہے، اس لیے تمہارے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہے۔ ہم تو مانتے ہی ایک خدا کو ہیں، اور 1 سے پہلے بولو کچھ ہوتا نہیں۔ تو ان کے عقیدہ تثلیث کا رد بھی فرما دیا۔ یہ ہوتے ہیں وہ علماء جو امت کے بیڑے کو پار لگانے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے
جو آپس میں فروعی اختلافات میں نہ پڑیں، جو اپنے ہی مسلمانوں پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں، جو کفر کی بولیاں نہ بولیں، جو ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنا کے مسلمانوں کو آپس میں نہ لڑائیں۔ ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو عالم کفر کو چیلنج کرتے ہوئے اسلام کی عزت کا جھنڈا بلند کریں۔ آج ہمیں وحدت کی ضرورت ہے۔ آج عالم کفر اسلام پہ یلغار کر رہا ہے اور ہم آپس میں مناظروں میں مشغول ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ کے عالم کفر کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو علمی جوابات دینے کی کوشش کریں۔ یہ جواب دے دیا، کہا دوسرا سوال کرو۔ کہنے لگا کہ اللہ کا چہرہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو چہرہ کس طرف ہے؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا میں بادشاہ سلامت سے کہوں گا کہ اس کے سامنے چراغ لایا جائے، اس کے سامنے چراغ لایا جائے۔ چراغ اس کے سامنے لایا گیا، اس کے ارد گرد فانوس کا شیشہ لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ چراغ جل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، مجھے بتاؤ اس چراغ کی روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ اس چراغ کی روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو نور ہے، اور نور چاروں طرف اور ہر طرف ایک جیسی روشنی دیتا ہے، اور اس کی کوئی سمت ہم متعین نہیں کر سکتے۔ وہ دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے، آگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے۔ فرمایا میرے رب نے بھی اپنی مثال نور سے دی ہے، اور 18ویں سپارے کی سورہ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ کیا فرمایا؟ نور علی نور۔ فرمایا اللہ نے اپنے چہرے کی اور اپنے جلال و جمال کی مثال چراغ سے دی ہے، تو جیسے چراغ کا رخ ہر طرف ہوتا ہے، اللہ کا جلوہ بھی ہر طرف موجود ہے۔ تم اس کی ڈائریکشن طے نہیں کر سکتے، ہر جگہ اللہ کا جلوہ موجود ہے، وہ ہر جگہ چمک رہا ہے، وہ ہر دل میں موجود ہے، وہ خلوت میں بھی موجود ہے، جلوت میں بھی موجود ہے۔ یہ جواب بھی دے دیا۔ پھر کہنے لگا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہر دن قرآن کے مطابق اللہ کی کوئی شان ظاہر ہوتی ہے، تو آج اللہ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں ہے اللہ نے کیا کیا؟ تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا؟ کہ تو بڑا تکبر اور غرور لے کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے تکبر کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کے ایک بچے کو عزت عطا فرما دی اور اسے تخت پہ بٹھا دیا اور تیرا منہ بند کروا دیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، تو کفر مبہوت ہو گیا۔ قَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ ہے وہ علماء کرام کا نور، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یا رسول اللہ، حضرات محترم توجہ فرمائیں، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو لفظ اللہ کو ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے رب کا سونا نام ہے، جتنا مختصر کریں گے اتنا ہی اس کے معنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر لفظ محمد کی بات آتی ہے، جیسے آپ نے اللہ کہا ویسے ہی محمد کہیں مزہ آ جائے۔ سب سے میٹھا پیارا نام محمد، کہیں محمد، پھر کہیں محمد۔ خواجہ یار محمد فریدی نے کہا تھا محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی، احد کولو احمد گلیندے گزر گئی۔ یہ حضور کا نام نامی ہے، شہد سے میٹھا نام محمد۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ تو حضور کے نام کی بھی شان یہ ہے۔ ایک اور شان دیکھیں، ابھی آپ نے لفظ اللہ پڑھا، کیا لفظ اللہ میں نقطہ ہے؟ بولیے، لفظ اللہ میں نقطہ نہیں ہے۔ اب پڑھیں محمد، تو لفظ محمد میں بھی نقطہ نہیں ہے، نہ نقطہ اللہ میں ہے نہ نقطہ محمد میں ہے۔ کیوں نہیں ہے نقطہ؟
امام بیضاوی فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں ذاتیں پاک ہیں، اللہ نے ان کے نام میں نقطہ نہیں رکھا تاکہ کوئی نقطہ نکال ہی نہ سکے، تاکہ کوئی نقطہ نکال ہی نہ سکے۔ اللہ بھی پاک ہے، بولو محمد بھی پاک ہے، یہ ان کی پاکی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے، علماء جانتے ہیں، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ محمد اس ذات والا صفات کو کہتے ہیں جس کی بار بار اور ہر لمحہ تعریف کی جائے اور ہر وقت اس کی تعریف ہوتی رہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، یہ جو آذان ہوتی ہے، یہ آذان کا ٹائمنگ کا اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں یہ فرق رکھا ہے کہ ہر 25 کلومیٹر کے بعد تھوڑا سا کچھ سیکنڈز کا فرق پڑ جاتا ہے، اور پھر مزید کلومیٹر بڑھتے ہیں تو منٹوں کا فرق پڑتا ہے، پھر گھنٹوں کا پڑتا ہے۔ کراچی کے اور یہاں جنڈ شریف کے ٹائم کے اندر تقریباً 20 منٹ کا فرق ہوگا، اور اگر انڈیا اور پاکستان کا ٹائم دیکھیں تو گھنٹے ڈیڑھ کا فرق ہوگا، اگر انگلینڈ اور پاکستان دیکھیں تو 4 گھنٹے کا فرق ہوگا، اگر امریکہ اور پاکستان دیکھیں تو 9 گھنٹے کا فرق ہوگا۔ تو یہ فرق بڑھتا جاتا ہے۔ اس میں بھی راز ہے کہ آذان جو مساجد سے بلند ہوتی ہے وہ 5 وقت میں بلند ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ فجر کی آذان جب انڈیا کے ایک علاقے میں ختم ہوتی ہے تو دوسرے علاقے میں فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جب وہاں سے ختم ہوتی ہے تیسرے علاقے میں شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر تک پوری دنیا میں فجر ہوتی رہتی ہے، اور جب ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو ظہر سے عصر تک پوری دنیا میں ظہر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب زمین سے آسمان کی طرف یہ ندا نہ اٹھ رہی ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ حضور کا نام نامی ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، ہر لمحہ تعریف کی جائے۔ اب میم کاٹ دیں، پیچھے کیا بچ گیا؟ حمد، اور حمد کا مطلب ہے سراپا تعریف۔ کیا مطلب ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک سراپا تعریف۔ آپ وہ ہے بھی کاٹ دیں، پیچھے بچے گا مد، اور مدہ یا مد و مدن کا مطلب ہے امداد کرنا، اور یہ بھی بامعنی ہے وہ مدینے میں جلوہ فرما ہو کہ پوری کائنات کی امداد فرما رہے ہیں۔ آپ یہ میم بھی کاٹ دیں، پیچھے رہے گا دال، اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، دل یدل دلیلا فہو دال، اور اسم فاعل کا مطلب ہے رہنمائی فرمانے والا۔ ہمارا نبی کل بھی رہنمائی فرما رہے تھے، حضور آج بھی رہنمائی فرما رہے ہیں، تو آخر تک یہ بامعنی بھی رہے گا۔ پھر ایک اور نقطے کی بات بھی یہاں سن لیں، اللہ رب العزت نے اپنے نام میں بوسہ نہیں رکھا۔ آپ ذرا پھر بولیں اللہ، ہونٹ جڑے ہیں، پھر بولیں ذرا، ہونٹ آپس میں ملے نہیں۔ اب کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہونٹ کتنی دفعہ ملے ہیں؟ بولیے 2 دفعہ۔ تو یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے ہونٹ ملتے ہی نہیں، اور حضور کا نام لیتے ہوئے 2 دفعہ ملتے ہیں۔ علماء نے اس نقطے کو بیان کیا، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ منزہ ہے، اور منزہ ہونے کا مطلب ہے نہ اسے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اسے کوئی چھو سکتا ہے، نہ کوئی اس کے قریب جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو پا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں بوسہ نہیں رکھا۔ ہونٹ اگر اس نام پہ مل جاتے تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ اللہ خود تو منزہ ہے لیکن اس کا نام منزہ نہیں ہے۔ اللہ نے ذات کو بھی منزہ رکھا ہے، نام کو بھی منزہ رکھا ہے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو فرمایا میں اپنے حصے کا بوسہ بھی اپنے نبی محمد کو عطا فرما رہا۔ اب جو حضور کا نام لے گا وہ 2 دفعہ اسے چومے گا، پھر نام محمد ادا ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے لوگوں جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ میرے محمد تک پہنچ جائے، اسے میرا جلوہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے شرح کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، یہ آیت تاکہ مکمل ہو جائے۔ شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگلی آیت کے حصے میں 4 خلفاء کی ترتیب خلافت بیان ہوئی۔ وہ کیسے؟ فرمایا والذین معہو، والذین معہو،
کا معنی ہے اور وہ لوگ جو حضور کی معیت میں ہیں، جو سرکار کے ساتھ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ معیت کسی کو تھوڑی ملی، کسی کو زیادہ، کوئی ایک لمحے کی معیت والا ہے، کوئی ایک منٹ کی معیت والا ہے، کوئی ایک دن کی معیت والا ہے، کوئی ایک مہینے کی معیت والا ہے۔ فرمایا جسے سب سے زیادہ معیت ملی ہے، جو خلوت میں بھی ساتھ، جلوت میں بھی ساتھ، جنگ میں بھی ساتھ، امن میں بھی ساتھ، گھر میں بھی ساتھ، بازار میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، اور آج تک مزار میں بھی ساتھ، وہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا والذین معہو کا مصداق اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ باقی سارے صحابہ بھی اس میں آئیں گے لیکن بعد میں، پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق۔ پھر فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں جو حضور کے غلام ہیں۔ فرمایا سارے صحابہ میں یہ شان تھی کہ وہ کفار پہ بڑے سخت تھے، لیکن جتنی شدت اور سختی کفار کے بارے میں حضرت فاروق اعظم میں تھی وہ کسی اور میں نہ تھی، لہٰذا اشداء علی الکفار کا مصداق اول حضرت فاروق اعظم۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں، ان کے دل بہت زیادہ رقیق القلب ہیں۔ فرمایا سارے ہی نرم تھے، لیکن جتنی نرمی حضرت عثمان ذو النورین میں تھی وہ انہی کا خاصہ ہے، لہٰذا رحماء بینہم کا مصداق اول وہ ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکوع میں، سجدے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ آگے ہیں، اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے ماتھے پہ سجدے کا نور چمک رہا ہے۔ فرمایا سارے صحابہ ہی عبادت کرتے تھے، لیکن پہلے نمبر پہ اس کی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، وہ مولا علی شیر خدا ہیں، وہ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، وہ باب مدینۃ العلم ہیں، وہ اخو الرسول ہیں، وہ زوج بطول ہیں، وہ علی ہیں جن کا نام لینا بھی عبادت ہے، جو باب مدینۃ العلم ہیں، جن کو خیبر کا جھنڈا عطا کیا گیا۔ اللہ کے محترم، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، بولو ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ یا رسول اللہ، حضرات محترم، یہاں عقیدے کی ایک بات سن لیں اور اسے یاد بھی رکھنا ہے۔ ہم اہل سنت کو اللہ نے یہ جگرہ بھی دیا ہے اور یہ شان بھی دی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ جس کو نبی نے جو شان عطا فرمائی ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں۔ ہم حضور نے جسے جو شان عطا فرمائی اس شان کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، جو میرے پاک نبی کی لخت جگر ہیں، ان کی یہ شان ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جتنی محبت حضور نے اپنی بیٹی سے فرمائی ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں فرمائی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرمایا حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، ساری عزتیں ایک نسبت کی وجہ سے ہیں، اور سیدہ خاتون جنت کی عزتیں 3 نسبتوں سے ہیں۔ فرمایا کون کون سی؟ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، میری سیدہ پاک خاتون جنت سلام اللہ علیہا۔ میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی گفتگو میں جب نام آپ کا آئے تو میں آپ کا نام نہ لوں، بس میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں سیدہ خاتون جنت۔ ہماری زبانیں اس قابل کہاں کہ ہم ان کا نام لے سکیں جن کے آنے پر حضور استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، سرکار دو عالم جن کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، جنہیں حضور فرماتے تھے اے میری بیٹی میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، ان کی کیا شان ہے؟ تو فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ حضور کی نور نظر ہیں، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ شیر خدا کی زوجہ ہیں، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ فرمایا وہ ان کی ماں ہیں
جن میں سے ایک عشق کی پرکار کا مرکز ہے، دوسرا عشق کے قافلے کا سردار ہے، ایک کو ہم حسن کہتے ہیں، دوسرے کو ہم حسین کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ تو حضرات محترم یہ بات بھی یاد رکھیں، جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہم اسی کے ہیں جو اہل بیت کا غلام ہے، جو صحابہ کا غلام ہے۔ ان دنوں بڑا شورا ہے کہ ایک بندہ پاکستان میں لیکچر دینے آ رہا ہے اور ہماری اصلاح کرنے آ رہا ہے، میں اس کا نام تو نہیں لیتا، لیکن میرا یہ جملہ یاد رکھنا، بھائی جس موضوع پہ تم نے گفتگو کی ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، کمپیریٹیو سٹڈیز پہ اچھا کام کیا ہے اور کفار و مشرکین کو اچھا جواب دیا ہے اور ان لوگوں کا ناطقہ بند کیا ہے اور کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے اور انگلش زبان میں اسلام کی اچھی ترجمانی کی ہے، لیکن کاش تم یہ اچھی ترجمانی کرتے رہتے، ہم تمہیں سلوٹ کرتے، ہم محبت سے پھولوں سے تمہارا استقبال کرتے، ہم تمہاری آنکھوں تمہاری راہوں میں آنکھیں بچھاتے، ہم تجھے پھولوں کے ہار ڈالتے۔ لیکن جس دن اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ حضرت امام حسین تو تخت اور کرسی کے چکر میں کربلا گئے تھے، یہ اس نے کہا تھا آج سے 10 سال پہلے، اس دن سے یہ ہمارے دل سے تو اتر گیا۔ ہم نے کہا تو جتنا مرضی ہے بڑا سکالر ہے، اگر تجھے شان امام علی مقام کا پتہ نہیں ہے تو ہمیں تیرے علم بھی قبول نہیں ہے۔ ہمیں اس کا علم قبول ہے جو امام حسن کا بھی غلام ہو، جو امام حسین کا بھی غلام ہو، کیونکہ یہ حضور کے شہزادے ہیں، یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت تک جو ان سے پیار کرے میرے مالک سے تو اپنا محبوب بنا لینا۔ تو ہم ان شہزادوں سے آنکھیں کیسے پھیر لیں؟ ہم تو کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو ہم امام حسن اور حسین کے غلام بے دام ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہو ہم امام حسن اور حسین کے غلام بے دام ہیں، ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، اور جو اہل بیت کا غلام ہے ہم اس کے ساتھی ہیں، جو صحابہ کا غلام ہے ہم اس کے ساتھی۔ اللہ نے ہمیں یہ جامعیت عطا کی ہے۔ حضرات محترم ایک اور بات یہاں عقیدے کے حوالے سے میں عرض کر لوں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے، باتیں تو اتنی ہیں کہ حضور کی باتیں چھڑ جائیں تو پھر ہوتی رہیں، لیکن اختصار بھی لازم ہے اور آرام بھی لازم ہے اور تھوڑی سی تشنگی باقی بھی رہنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے تھے زر غبا تزدد حبا، ابو ہریرہ وقفے وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اس لیے تھوڑا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو میں یہ عقیدے کی بات عرض کر رہا تھا، جس کو حضور نے جو شان عطا فرمائی مان لو اسی میں بھلا ہے۔ حضور نے مولا علی کو کیا شان عطا فرمائی؟ کہو سبحان اللہ۔ وہ شان کیا ہے؟ خیبر فتح نہیں ہو رہا اور بڑے لوگ گئے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، نہیں فتح ہوا، تو فرمایا کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ساری رات حضرت فاروق اعظم بھی کروٹیں بدلتے رہے کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے، ابو بکر صدیق فرماتے تھے مجھے مل جائے، بلال حبشی کی خواہش تھی مجھے مل جائے، ابو ذر غفاری چاہتے تھے مجھے مل جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی میرے کریم آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں انہیں لایا جائے۔ یا رسول اللہ فی عینیہ رمد، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، بیماری ہے، اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا انہیں میرے پاس لانا تمہارا کام ہے،
اور ان کی آنکھوں کو شفا یاب کرنا میرا کام۔ ان کو پکڑ کے لایا گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سرکار دو عالم نے اللہ کے حکم سے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا، کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ نور بھر گیا، شفا حاصل ہو گئی۔ فرمایا علی جھنڈا میں تمہیں دیتا ہوں، سَيَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ، اور میں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ خیبر کی فتح اللہ میرے علی کے ہاتھوں پہ فرمائے گا۔ یا علی، ایک دفعہ پھر نہ نعرہ حیدری لگا لیں ذرا محبت سے۔ محبت سے نام لیا کریں تاکہ میں جنڈ والوں کی اس آواز کو یاد رکھوں۔ ایک دفعہ پھر کہیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کو جھنڈا دیتے ہوئے حضور نے ایک جملہ فرمایا تھا، وہ علماء کئی دفعہ بیان نہیں ہو سکتا نہیں کرتے، وہ بھی یاد رکھیں۔ جب جھنڈا دیا نا، فرمایا اذهب یا علی ولا تلتفت، فرمایا علی جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، علی جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں، بلکہ وہ ہمارے ہاں علماء کہتے ہیں کہ جو بھی نص ہوتی ہے، نص سے مراد دلیل، تو ایک عبارت النص ہے، ایک اشارت النص ہے، ایک دلالت النص ہے، ایک اقتداء النص ہے۔ تو یہ پورا ایک علم ہے کہ عبارت سے اور معنی ہے، اشارہ اور طرف ہے، کئی اس سے چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو عبارت النص تو یہ تھی کہ مڑ کے نہیں دیکھنا، لیکن دلالت النص یہ تھی کہ جب تک خیبر فتح نہ ہو واپس نہیں آنا۔ یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن اے علی تیری اقتداء پہ بھی صدقے جائیں۔ حضرت علی کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ مطلب نہیں، لیکن انہوں نے کہا حضور نے جب فرمایا کہ نہیں دیکھنا تو پھر نہیں دیکھنا۔ جھنڈا لیا اور چل پڑے۔ جب دروازے سے نکلنے لگے تو حضور کو کوئی بات یاد آئی، سرکار نے فرمایا قف یا اے علی رکو، میری بات سنو۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ پیچھے مڑ کے لبیک کہتے، تو انہوں نے منہ ادھر ہی رکھا، جھنڈا پکڑا، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اور پیچھے مڑے نہیں ہیں کہ ابھی مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ پیچھے نہیں دیکھنا، تو ادھر ہی منہ کر کے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کسی سیاسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے، یہ کسی تنظیم کا نعرہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا نعرہ نہیں ہے، یہ مولا علی کا نعرہ ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا نعرہ ہے۔ اس لیے جب لبیک یا رسول اللہ کہو تو وہ بھی پورے دل سے کہا کرو، میرے ساتھ مل کے کہو لبیک یا رسول اللہ، جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک منٹ میرے ساتھ دہرائیں، کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن اس کا معنی بھی سمجھ لیں جو مولا علی نے سمجھا ہے کہ زبان سے لبیک یا رسول اللہ کہیں اور جب اذان کی آواز آئے تو مسجد میں نظر نہ آئے، لبیک یا رسول اللہ کہیں، جب حضور کی سنت پوری کرنے کی باری آئے وہاں نظر نہ آئے، لبیک یا رسول اللہ کہیں، اور جب شریعت کی پابندی کی باری آئے تو وہاں نظر نہ آئے، تو پھر زبان کا نعرہ اور ہے، دل کا عمل اور ہے۔ ہمیں ایسے نعرے نہیں چاہیے، ہمیں وہ نعرہ چاہیے جس کے پیچھے عمل کی دلیل موجود ہو۔ اس لیے یہ سبق بھی یاد رکھیں۔ میں آج کل دیکھتا ہوں ہمارے دوست ساتھ ٹیپ چلا دیتے ہیں کہ جوش جذبہ بن جائے، تو وہ ٹیپ سن سن کے ہم مست ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں ایسی مستی نہیں چاہیے کہ جو مستی ہمیں سلا دے اور ہمیں عمل سے دور کر دے، ہمیں وہ مستی چاہیے جو عمل پہ مجبور کر دے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی۔ ہمیں ایسے علماء کی، ایسے جوانوں کی، ایسے مجاہدوں کی، ایسے جیالوں کی ضرورت ہے جو نعرے لگاتے ہوئے بھی نظر آئیں اور نماز کی پہلی صف میں بھی نظر آئیں، جو حضور کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے بھی نظر آئیں۔ تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ لبیک، لیکن منہ اپنا اسی طرف رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اتباع کامل مولا علی نے کی۔
لیکن اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جنڈ والوں مجھے یہ بتاؤ کہ جھنڈا حضور نے کسے دیا؟ اونچا کہو، کسے دیا؟ مولا علی کو دیا۔ تو حضور نے مولا علی کو جھنڈا دیا، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، ہم مانتے ہیں جھنڈا مولا علی کو عطا فرمائے۔ لیکن دوسری طرف اب میں ایک اور سوال پوچھنے لگا ہوں، جھنڈا مولا علی کو دیا ہے تو وصال سے پہلے مصلی کسے دیا ہے؟ بتائیں ذرا۔ صدیق اکبر کو۔ بولو کسے دیا ہے؟ بولو کسے دیا ہے؟ تو مولا علی کو جھنڈا دیا یہ بھی مانتے ہیں، اور صدیق اکبر کو مصلی عطا فرمایا یہ بھی مانتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ایک بات مانیں اور دوسری نہ مانیں اور اس میں اپنی طرف سے حیل و حجت شروع کر دیں اور کہیں نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ اور میں تو آج ایسی باتیں بھی سنتا رہتا ہوں، لوگ میسج کرتے ہیں، کیونکہ میں بیرا شریف میں بیٹھا ہوں تو لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے میسج آیا، اور میسج پتہ کیا آیا کہ جی وہ ہمارے علاقے کے ایک مولانا کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں کہ جی سارے صحابہ کہیں دور حضور کے وصال کے بعد چلے گئے تھے، انہوں نے تو حضور کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، انہوں نے تو حضور کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، وہ خلافتیں تقسیم کر رہے تھے۔ ایسی باتیں آج کے دینی ممبروں پہ لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں واہ واہ کے لیے۔ تو میں نے پتہ ہے اس کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کاش ہم نے اپنی تاریخ پڑھی ہوتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ حضور کا انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، میں نے کہا جنازہ اس کا ہوتا ہے جس کو بخشش کی ضرورت ہو، تو حضور کے وسیلے سے ہماری بخشش ہوتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حضور کا جنازہ پڑھنے والے؟ تو حضور کا جنازہ تو اس معنی میں ہوا ہی نہیں ہے جس معنی میں امتی کا جنازہ ہوتا ہے۔ امتی کے جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، مردوں کو بھی بخش دے۔ کون امتی یہ جرت کر سکتا تھا کہ وہ حضور کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتا کہ حضور کو بخش دے؟ کوئی امتی ایسا کہتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ کہ حضور کے لیے ہم بخشش مانگیں جن کے قدموں کی وجہ سے سب کی بخشش ہو رہی ہے، تو پھر حضور کا جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ سن لو، یاد کر لو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کا حجرہ تھا، اس میں میرے پاک نبی کا جسد خاکی پھولوں کی طرح مہک رہا تھا اور خوشبوؤں کے ہلے اٹھ رہے تھے اور نور ہی نور تھا۔ اور اس حجرے کے دو دروازے تھے، ایک دروازے سے صحابہ کرام داخل ہوتے اور حضور کے چہرہ مبارک کے پاس آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے اور ٹک ٹکی باندھ کے حضور کا چہرہ دیکھتے اور کہتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یعنی وہ تھوڑی دیر حضور پہ درود پڑھتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ 3 دن تک سارے صحابہ اور اہل بیت اپنے نبی پہ درود پڑھتے رہے۔ بس یہ ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس میں سارے صحابہ شریک ہوئے ہیں۔ وہ جھوٹ کہتا ہے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی ڈالتا ہے۔ آؤ قرآن پڑھو، آؤ حدیث پڑھو۔ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ حضرات محترم، اور بھی بہت باتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی پہ اکتفا کر لیں اور یہ عہد کریں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں گے۔ اور چلتے چلتے 3 آخری پیغام صرف ایک جملے کے سن لیں اور گفتگو ختم کرتے ہیں۔ پہلا پیغام ادب رسالت کا ہے کہ اپنے محافل میں، اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں حضور کا ادب پیدا کریں۔ ادب کے بغیر کچھ بھی حاصل ہو سکتا نہیں۔ تو اپنی محافل میں ادب یہ ہے، میں آپ سے کہوں گا، آپ میری بات محسوس کریں یا نہ کریں، میری ڈیوٹی ہے کہنا، میں آپ سے کہوں گا کہ جب آپ محفل میلاد میں آئیں تو آپ کے سر ڈپے ہوئے ہوں، ان پہ ٹوپی ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، اچھا لباس ہو، آپ کو زیادہ لذت بھی نصیب ہوگی، زیادہ روحانیت نصیب ہوگی، کیونکہ آپ ادب سے آ رہے ہیں۔ ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ یہ ادب کا مقام ہے،
اور جو ادب میں آتا ہے وہ جھولی بھر کے جاتا ہے۔ میرا دوسرا پیغام ہے، اپنے دل کو صاف کریں۔ جس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا، اور وہ جتنی مرضی یا نمازیں پڑھتا رہے۔ حضور نے فرمایا حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد نہ کریں، لیگ پولنگ نہ کریں، لوگوں کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کے دست و بازو بنیں، اگر دست و بازو نہیں بن سکتے تو پھر خاموش ہو جائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں آج جنڈ میں آیا ہوں تو یہاں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بھیرا شریف کا بھی ایک ادارہ یہاں پہ قائم ہے، اور وہ ادارہ ہے جامعہ غوثیہ ضیاء الکرم، جو بھیرا شریف کی رجسٹرڈ برانچ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو بچی جامعہ غوثیہ ضیاء الکرم میں پڑھے گی وہ بھیرا شریف میں پڑھے گی، یعنی وہ یہاں بیٹھ کے بھیرا شریف کا فیض حاصل کرے گی۔ پیپر وہاں سے بن کے آتے ہیں، رزلٹ وہاں سے آتا ہے، پیپر چیک بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، سینٹرل نظام ہے الحمدللہ۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ حاجی ملک محمد حنیف صاحب اس میں بڑی کوشش فرما رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ تھوڑے سے عرصے میں 100 سے زیادہ ان کے ہاں طالبات کی تعداد ہو چکی ہے، اور یہ آپ لوگوں کا ان پہ اعتماد ہے کہ آپ نے اپنی بچیاں ان کے ادارے میں بھیجی ہیں، اور بچیاں سنت پڑھ کے جہاں جائیں گی ان کی آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی، اور حضور کے دین کا فیض گھر گھر میں پھیلتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جتنے یہاں شعبہ حفظ کے مدارس کام کر رہے ہیں، دیگر جو تنظیمات ہیں، سب کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا، کل جہاں جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ، پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام یا رحمت للعالمین۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا کے آغاز میں اس بات جو بطور تحفہ میں سب کو بتاتا ہوتا ہوں، آپ کے لیے بھی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اکثروا من الباقیات الصالحات، کہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیوں میں کثرت کرو، جو ہمیشہ باقی رہتی۔ صحابہ نے پوچھا کہ باقیات الصالحات کون سی ہیں جن کی کثرت سے ہم ورد کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ 5 کلمات ہیں جو اللہ نے ایک کلمے میں جمع کر دیے ہیں، اور وہ تیسرا کلمہ ہے، اس میں 5 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں تاکہ یاد ہو جائے، سبحان اللہ والحمدللہ
ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی محبت نصیب فرما۔ جو اہتمام کیا گیا ذکر پاک کا، میلاد شریف کا، جتنے لوگ شریک ہوئے، جتنے لوگوں نے تعاون کیا، جو حضور کی سیرت و شمائل کا، عقائد کا تذکرہ ہوا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس پوری محفل پاک کا ثواب ہدیتاً تحفتاً ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، الاحیاء منہم والاموات، تمام سلاسل طریقت قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، خلوتیہ، شاذلیہ کے مشائخ کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ ان تک پہنچا۔ یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب جتنے بھی حاضرین یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کے عزیز و اقارب والدین میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ تو سب کے حال جانتا ہے، سب پہ نظر کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی بارگاہ کا محتاج رکھ، دنیا والوں کا محتاج نہ کر، ہمیں خود اپنی جناب سے اور اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگنا ہے تجھ سے مانگنا ہے، نمک کی چٹکی بھی تو ہی دیتا ہے، بادشاہی بھی تو ہی دیتا ہے۔ یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے سب کی جولیاں بھر دے۔ یا اللہ سب پہ کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ تلاوت کرنے والی زبان عطا فرما، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور کا سچا عشق اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم میں برکت دے۔ یا اللہ جتنے ادارے یہاں پہ دین کی خدمت اور ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں مزید ترقی اور عروج عطا فرما۔ جامعہ غوثیہ ضیاء الکرم اس کو مزید ترقی اور عروج عطا فرما۔ جتنے لوگ اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اس محفل پاک کے لیے جتنے لوگوں نے تعاون کیا، جو اس کے مرکزی منتظمین ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ محترم ظفر صاحب اور ان کے سارے رفقا، یا اللہ ان سب کے رزق میں، جان مال اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے اوپر خصوصی نظر کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما، ہماری جنوں کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور صوفیاء کرام اور اولیاء فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تڑپنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، عزائم کو سینے میں بیدار کر، نگاہ مسلمان کو تلوار کر۔ یا حی یا قیوم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔